رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی یہ ایک صورت تمہیں اور تمہاری اولاد کو بادشاہ بنا دے گی۔ جو شخص اس صورت کا وظیفہ کرے گا وہ دنیا اور آخرت کے خزانے حاصل کر لے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک بہت ہی طاقتور وظیفہ بتانے والے ہیں جسے کرنے سے آپ اور آپ کے اولاد بادشاہ بن جائے گی اور آپ غیبی خزانے حاصل کریں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے قرآن مجید کی ایک آیت یا دین کی کوئی سنت سکھائی، قیامت کے دن اللہ تعالی اس کے لیے ایسا ثواب تیار فرمائے گا کہ اس سے بہتر ثواب کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لیے مکہ مدینہ کے درمیان اس تالاب پر کھڑے ہوئے جسے خم کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی اللہ تعالی کی کتاب ہے جس میں ہدایت و نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتاب اللہ کے احکام پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کی طرف ترغیب دلائی۔ پھر فرمایا، دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، 3 مرتبہ فرمایا۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو قرآن پاک کی ایسی خفیہ صورت کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، اور انشاءاللہ اس صورت کو پڑھنے سے، ان کی تلاوت کرنے سے آپ جو بھی چیز منہ سے نکالیں گے، اللہ پاک سے جو کچھ مانگیں گے، اللہ پاک آپ کی ہر جائز خواہشات اور حاجات کو پورا فرما دیں گے۔ انسانی زندگی کا اصل مقصد صرف اور صرف انسانوں کی خدمت کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، تمنائیں اور آرزوئیں ہر انسان کے اندر بستی ہیں۔ ہر انسان کوئی نہ کوئی خواہش لے کر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ دولت مند ہو جائے، کوئی چاہتا ہے اس کے پاس گاڑی بنگلہ آ جائے، کوئی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی محبت کو لے کر اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کی محبت اسے مل جائے۔ یعنی کہ ہر انسان کسی نہ کسی آرزو میں ضرور مبتلا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ترقی کرے، کامیاب زندگی گزارے اور دنیا والوں کے لیے ایک مثال بنے، تاکہ دنیا کے لوگ کہیں کہ اس آدمی نے تو بڑا کام کر دکھایا۔ لیکن بدقسمتی سے ہر دوسرا انسان کامیابی کے مختصر راستے کی تلاش میں رہتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بغیر کچھ کیے، بغیر کسی محنت کیے، بس راتوں رات کامیاب ہو اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ہر کامیاب انسان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کامیاب انسان نے کبھی بھی شارٹ کٹ کامیابی حاصل نہیں کی، اور نہ وہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوا۔ آج دنیا کے ٹاپ لوگوں کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کامیاب لوگوں کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے کس طرح اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی، دن رات ایک کیا، پھر کہیں جا کر وہ عزت و مرتبے کے اس مقام پر پہنچے، اور پھر دنیا کی اعلیٰ ترین شخصیت میں ان کا نام آیا۔ تو آج میں آپ لوگوں کو قرآن پاک کی ایسی صورت کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ یہ صورت آپ کو ہر مقصد میں کامیابی دلا دے گی۔ آپ جیسا چاہیں گے انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ ناظرین، جو شخص بھی 7 بار سورۃ اخلاص کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی تقدیر کو بدل دے گا، اور اب کی بارگاہ سے وہ اپنے ذہن کے اندر، اپنے دماغ کے اندر جو کچھ بھی سوچے گا، جتنا کچھ بھی سوچے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور عطا فرما دے گا، کیونکہ آج کے دن آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں۔ کسی وقت بھی آپ اس عمل کو کر کے رب کی بارگاہ سے
جو بھی لینا چاہتے ہیں، جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں، ہر دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ بس آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے مطابق کرنا ہے، جو ترتیب، جو طریقہ کار، جو شرائط میں آپ کو بتاؤں گا۔ بڑا ہی قیمتی عمل آپ کو دے رہا ہوں۔ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس کے فضائل کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھنا مت بھولیے گا، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ جو ساری زندگی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ اقبال نے کہا تھا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ اگر بندہ رب کی بارگاہ میں جھک جائے تو رب اس بندے کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ کسی کے سامنے اس کے ہزاروں لاکھوں جتنے بھی دشمن ہوں، رب اس کو جھکنے نہیں دے گا۔ ہر میدان میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو فتح عطا فرمائے گا، ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ اس عمل کے ذریعے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں۔ جب بندہ رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے، حاضر ہو جاتا ہے، تو رب کی بارگاہ سے پھر وہ جو اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اسی لمحے رب اس کو عطا کر دیتا ہے۔ آج کے دن کا یہ عمل بتایا جا رہا ہے، تو جو شخص بھی اس عمل کو کر لے گا، تو ناظرین آپ اس مختصر سے عمل کے ذریعے اپنی دکھوں بھری زندگی کو خوشیوں میں بدل سکتے ہیں، مصیبتوں سے نجات مل جائے گی، کیونکہ سورۃ اخلاص کی بہت فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑی دیر تک حضور کی خدمت میں رہے۔ یہ صحابہ حضور کے پاس بیٹھے تھے، علم دین حاصل کرتے۔ وہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد 12 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا، صرف 12 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا، تو اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم سے اس معبود کی ماہیت اور کیفیت دریافت کی تھی، جس کی بندگی و عبادت کی طرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے تھے۔ ہر موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو جواب میں یہی صورت نازل ہوئی۔ ویسے تو قرآن کریم میں مکمل طور پر انسانیت کے لیے باعث ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کی تلاوت باعث خیر و برکت ہے۔ اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن احادیث میں قرآن کریم کی بعض مخصوص آیتوں اور صورتوں کے خاص فضائل بیان ہوئے ہیں۔ انہی خاص صورتوں میں سے ایک صورت سورہ اخلاص ہے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکتیں، رحمتیں اور بے شمار عطایات پوشیدہ ہیں، جو انسانوں کے دینی دنیاوی حالات اور معاملات کو بہتر بنانے اور سدھارنے میں مؤثر طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ 4 آیات پر مشتمل مختصر صورت اپنے اندر کس قدر بے شمار فضائل لیے ہوئے ہے، اس تحریر میں ان فضائل کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس صورت کے شان نزول کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، ویسے تو قرآن کریم مکمل طور پر انسانیت کے لیے باعث ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کی تلاوت کے باعث خیر و برکت ہے۔ اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن احادیث میں قرآن کی بعض مخصوص آیتوں اور صورتوں کے خاص فضائل بیان ہوئے ہیں۔ انہی خاص صورتوں میں سے ایک سورۃ اخلاص ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکتیں، رحمتیں اور بے شمار عطایات پوشیدہ ہیں، جو انسانوں کے دینی دنیاوی حالات اور معاملات کو بہتر بنانے اور سدھارنے میں مؤثر طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ 4 آیات پر مشتمل مختصر صورت اپنے اندر کس قدر بے شمار فضائل لیے ہوئے ہے، اس تحریر میں ان فضائل کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔
اس صورت کے شان نزول کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ مشرکین نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کے اوصاف بیان کریں، تو اللہ تعالی نے یہ صورت نازل کر دی۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے: قل هو اللہ، جب ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقی معبود ہے اور اس کے سوا کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ یہی توحید الوحیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء الصفات، توحید کی دونوں قسمیں آیت اللہ الصمد میں موجود ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنی مخلوقات میں سے کسی کا محتاج نہیں، بلکہ وہ اپنی صفات میں کامل ہے، ایسا کامل کہ تمام مخلوقات اس کے محتاج ہے، کیونکہ وہی ایک رب ہے اور جس کی طرف تمام مخلوقات اپنی خواہشات اور ضروریات کی تکمیل کے لیے رجوع کرتی ہے۔ بس جہاں ساری دنیا اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ پر منحصر ہے، وہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی کو توحید و ربوبیت، توحید و اسماء و صفات کہتے ہیں۔ لفظ احد اور الصمد یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں جو پورے قرآن میں کہیں دوسرے مقام پر ذکر نہیں ہوئے ہیں، اور یہ دو نام ایسے ہیں جو سارے اسماء و صفات کے عقیدے کی بنیاد ہیں۔ احد کا معنی اکیلا اور یکتا، یعنی اللہ تعالی رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں، عالم الغیب ہونے میں، رازق ہونے میں اور حی و قیوم ہونے میں، یعنی سارے ناموں میں اکیلا دکھتا ہے۔ لفظ الصمد میں کمال کا معنی ہے، یعنی ایسا سردار جو اپنی سرداری میں کامل ہے، کسی قسم کی کوئی نقص اور کمی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالی رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں، عالم الغیب ہونے میں، رازق ہونے میں، حی و قیوم ہونے میں، یعنی ساری صفات میں کامل ہے۔ احد اور الصمد اس بات پر بھی دلالت کرتے ہیں کہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے، کیونکہ الصمد وہ ہوتا ہے جس کا نہ جوف پیٹ ہو اور نہ احشاء انتڑیاں وغیرہ ہوں، اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، آپ ان سے کہیں کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست بناؤں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جو سب کو کھانا کھلاتا ہے لیکن کسی سے کھانا لیتا نہیں۔ دوسری فضیلت محبت الہی کا حصول۔ محبت الہی ایمان کے لوازمات میں سے ہے، اور کسی بھی انسان کا عقیدہ توحید اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنے خالق حقیقی کو دنیا کی ہر چیز سے محبوب نہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے کئی ذرائع ہیں جنہیں اختیار کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتا ہے۔ انہی ذرائع میں ایک آسان ذریعہ سورہ اخلاص کی مستقل مزاجی کے ساتھ تلاوت ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر کہیں بھیجا اور ایک صحابی کو اس لشکر کا قائد مقرر کر دیا۔ جب وہ لشکر واپس پہنچا تو انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر جس شخص کو سردار بنایا تھا وہ ہر نماز کی قرأت کے خاتمے پر سورۃ قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ یہ سورۃ رحمان کی صفت ہے، مجھے اس کا پڑھنا بہت پسند ہے۔ تو آئیے دوستو، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ عمل کیسا کرنا ہے۔ تو آپ نے ناظرین کرنا کچھ اس طرح ہوگا، سب سے پہلے 7 مرتبہ آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد 7 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ناظرین 7 بار ہی درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیم آپ 7 بار پڑھیں گے، 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے 7 مرتبہ
سورت اخلاص پڑھنی ہے، اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ کے لیے گناہوں سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ اس کے بعد ناظرین پھر آپ 7 بار دوبارہ درود پاک پڑھیں گے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس کے بعد آپ اپنے مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، یعنی کہ جو مقصد ہے آپ کا، دولت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، آپ اس کا نام لیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں، باری تعالیٰ میرا فلاں کام تو نے اپنے ہی فضل سے فرمانا ہے، تیرے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا۔ جو الفاظ آپ رب کی شان میں بہتر کہہ سکیں وہ کہیں۔ تو یہ عمل آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب کر لیا تو سر سجدے میں رکھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت کا سوال کرنا ہے۔ اس کے بعد سر اٹھا کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر ہاتھ بھی آسمان کی طرف اٹھائے ہوں اور آپ نے دعا کرنی ہے۔ بس اس عمل کو آپ نے ضرور کرنا ہے، انشاءاللہ دنیا معافی میں جو کچھ مانگیں گے رب کائنات آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے پھر ہر صبح شام 3 بار سورت اخلاص کو ضرور پڑھنا ہوگا۔ اس عمل کی پھر برکت یہ ملے گی کہ ساری زندگی رب رزق ختم نہیں ہونے دے گا اور کبھی بھی محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ ان کے بچوں کا رزق کبھی ختم نہ ہوگا۔ ماں باپ اپنی دعا سے اپنی اولاد کو بادشاہ بنا سکتے ہیں، ایک نیک صالح انسان بھی بنا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔